الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الإيمان بالكفر فقد ضل سواء السبيل عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها قال عليه الصلاة والسلام مستقرها تحت العرش کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے رسول سے ایسے سوالات کرو جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے؟ اور جو شخص بھی ایمان کو کفر کے ساتھ تبدیل کرتا ہے بس یقینی طور پر وہ سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اللہ کے اس قول کے متعلق جو قرآن مجید میں آیا ہے والشمس تجری لمستقر لہا کہ سورج اپنے ٹھکانے کی طرف سفر کرتا ہے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا ٹھکانہ عرش کے نیچے ہے۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی اختصار سے بلا تمہید میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں قرآن اکیڈمی کے روح رواں جناب قاری قاسم صاحب کو، اور پھر ہمارے بھائی پروفیسر حافظ عامر رشید صاحب کو اور ان کے بیٹے کو، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف، یہ اعزاز، یہ اکرام عطا فرمایا کہ اپنے ان مجاہدوں کی صف میں شامل فرمایا جن کے سینوں کو اللہ نے قرآن کے لیے منتخب کیا ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے حوالے سے، اس کے اعجاز کے حوالے سے، اور پھر اس کے حفظ کے اعزاز کے حوالے سے بات ہو چکی، اور نہایت خوشی ہے ایسی مثال قائم ہونے سے۔ ہم جیسے جتنے بھی ناکارہ اور نکمے ہیں جو حالات کا رونا روتے ہیں اور قرآن مجید کو یاد نہیں کرتے یا یاد کیے ہوئے کو بھلا کر بیٹھے ہوئے ہیں،
ان کے لیے ایک شاندار مثال ہے کہ ایک آدمی اپنی تمام تر ذمہ داریوں کو ادا کرتے کرتے ساتھ ہی ساتھ خود بھی قرآن یاد کر سکتا ہے. یہ ایسی شاندار کتاب ہے. اس پر بات ہو چکی. میں اس وقت کو اپنے لیے اور آپ کے لیے قیمتی بنانے کی خاطر ایک ہمارے عمومی رویے پر بات کرنا چاہتا ہوں. سوال ہمیں کیا پوچھنا چاہیے, کس سے پوچھنا چاہیے, پوچھنے کا کون سا انداز, اور جاننا کس بارے میں چاہیے. کیونکہ آج آپ دیکھتے ہیں ہمارے سوالات بڑے مختلف قسم کے ہیں اور ان میں دین کہیں شامل نہیں ہوتا, دین کی تڑپ اور خواہش نہیں ہوتی. اس لیے کہ یہاں اساتذہ بھی تشریف فرما ہیں اور یقیناً مجھ سے علم اور تقوی میں معتبر نام ڈاکٹر منشا طیب صاحب, پروفیسر ڈاکٹر ارشد صاحب اور دیگر احباب موجود ہیں. بلکہ ان کی موجودگی میں مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ آپ نے ایک نکمے آدمی کو لاہور سے بلا لیا ہے. تو یہ ماشاءاللہ علم کے سرچشمے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. سوال کسی شخص کا تعارف ہوتا ہے, وہ آپ سے کیا پوچھتا ہے, وہ کیا جاننا چاہتا ہے, اس کے سوال کے اندر ہی اس کی پوری ذات کا تعارف ہوتا ہے. آج کا نوجوان مختلف قسم کے سوال لیے پھرتا ہے, ایسے سوالات جن کا اس کے دین سے کوئی تعلق نہیں, یا ایسے سوالات جو گزری ہوئی شخصیات سے متعلق ہیں, ان کے معاملات سے متعلق ہیں, ان کو لے کر تبصرہ در تبصرہ کرتا ہے. مثلا جو لوگ گزر چکے ہیں صحابہ کرام میں سے, سابق ائمہ دین میں سے, ان کے بارے میں جاننے سے اور ان کے بارے سوال اٹھانے سے کہیں بہتر ہے کہ آدمی اپنے بارے میں جاننے کی کوشش کرے, اپنے دین کی فکر کرے. میں ایک مثال صرف عرض کر کے اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں. سوشل میڈیا کا دور ہے, طرح طرح کے لوگ آپ کے سامنے آتے ہیں اور وہ ایسے زہریلے سوالات معاشرے میں پھیلاتے ہیں جن کا جواب لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور پھر کبھی مطمئن نہیں ہوتے. اور جو یہ سوال اٹھاتے ہیں ان کا مقصد بھی کبھی لوگوں کو مطمئن کرنا نہیں ہے, بلکہ شک کا بیج ان کے دلوں میں بونا ہے. اس لیے کہ جہاں شک آئے گا دین کے بارے, دینی شخصیات کے بارے, اسلاف کے بارے, صحابہ کرام کے بارے, وہیں سے بے عملی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا, دین بیداری کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اسی رویے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہدف تنقید بنایا ہے کہ کیا تم چاہتے ہو, ہم تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل, جیسے موسیٰ علیہ السلام سے وہ سوال کیا کرتے تھے تم بھی اپنے رسول سے ایسے ہی بے سروپا سوال کرنا چاہتے ہو, لایانی باتوں کے پیچھے پڑنا چاہتے ہو. علی و معاویہ کی جنگ کیوں ہوئی, کون حق پہ تھا کون حق پہ نہیں تھا, آپ سے کیا تعلق, آپ کا کیا لینا دینا ہے. ان کے جو بھی معاملات تھے گزر چکے, صدیاں بیت گئیں, وہ اپنی نیکیوں سمیت انشاءاللہ اللہ کے ہاں پیش ہو چکے. اب آپ صرف اپنا دین خراب کریں گے, ان کے بارے پھر سے نئے سوال اٹھا کر آپ کے دین کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. آپ کو فائدہ کون سی چیز دے سکتی ہے جو آپ نہیں جانتے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ, وہ آپ اہل علم سے پوچھئے. خود کو صحیح طور پر غسل کرنا نہ آتا ہو لیکن سیدنا علی و معاویہ رضی اللہ عنہما پر تبصرے کرنے کے لیے اس کی زبان آزاد ہے. خود کو دین کی کچھ سمجھ نہیں ہے, نہیں جانتا کہ دین کا آغاز کیسے کرنا ہے, اختتام کیسے ہوگا, حلال کیا ہوتا ہے, حرام کیا ہوتا ہے. بنی اسرائیل کا طرز عمل ہے یہ, یا اس لیے سوال در سوال کرنا کہ عمل نہ کیا جائے. مثلا آپ کو پتہ چل گیا
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث ہے، یہ سنت ہے، یہ صحیح ہے، تو پھر عمل کرنے کی باری آتی ہے نا۔ عمل نہیں کرنا چاہتا، لہذا سوال در سوال داغتا چلا جاتا ہے۔ کسی عالم دین نے کہا ہاتھ یہاں باندھنے ہیں، ایسے ہاتھ اٹھانے ہیں، رفع الیدین کی یہ حدیث ہے۔ اب کیا چاہیے تھا؟ عمل کرتا۔ عمل نہیں کرنا چاہتا، لہذا کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس، کبھی یہ سوال، کبھی وہ سوال، اور آخر کار کوئی بات نہ ملے تو کہے گا مستقل بتائیے کیسے نبی پاک آخری عمر کی آخری نماز بھی ثابت کیجئے کہ آپ نے یوں پڑھی تھی، کیونکہ عمل نہیں کرنا چاہتا۔ یہی طرز عمل، ہو بہو یہی طرز عمل اللہ نے قرآن مجید میں ان کا ذکر کیا ہے۔ پہلا ہی پارہ ہے اور دوسری سورہ ہے، اس کا نام البقرہ ہے، معروف ہے، اور یہ واقعہ بھی کافی حد تک معروف ہوگا۔ جس گائے کا ذکر ہے اس واقعے کی وجہ سے، جس کی وجہ سے سورہ کا نام البقرہ ہے، ایک آدمی قتل ہوا ہے۔ بھئی یہ اگر چلنا پھرنا تھوڑی دیر اگر آپ محدود کر دیں مہربانی فرما کے، میں کوشش کروں گا کہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر اپنی بات مکمل کر لوں، تو اس دوران آپ مہربانی فرمائیں کہ یہ جو چلنا پھرنا ہے یہ روک دیں۔ ایک آدمی قتل ہوا ہے اور مقتول کے ورثاء سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں کہ ہمیں قاتل کا نام جاننا ہے، قاتل کون ہے، اللہ سے پوچھئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یقیناً وحی کے مطابق جواب دیا کہ جاؤ ایک گائے ذبح کرو، اس کے گوشت کا ٹکڑا اس کے جسم کے ساتھ لگاؤ، یہ اٹھ کر بتا دے گا۔ اب کتنی سیدھی سی بات ہے، کوئی سی گائے ذبح کرتے، اس کے جسم کا، اس کے گوشت کا ٹکڑا اس کے ساتھ لگاتے، وہ اٹھ کر بتا دیتا۔ لیکن چونکہ عمل نہیں کرنا چاہتے تو سوال در سوال شروع ہو گئے۔ وہ گائے کیسی ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، عمر کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے۔ اب سب سوالوں کے جواب ملتے جا رہے ہیں، پوچھتے جا رہے ہیں، ملتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ سوال ختم ہو گئے۔ اب کیا پوچھیں؟ تو کہتے ہیں الآن جئت بالحق، اب تو حق لے کر آیا ہے، اب حق لے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے جو پہلی بات ہی کہی تھی وہ بھی وحی کے مطابق تھی اور وہ بھی حق تھا، چونکہ عمل نہیں کرنا چاہتے تھے اور آپ مجبور ہو گئے ہیں کہ کوئی سوال نہیں بچا ہے، تو کہتے ہیں اب تو حق لے کر آیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی بعض لوگوں نے خامخواہ کے سوال شروع کیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ مجھ سے ایسے سوال نہ کیا کرو۔ حتیٰ کہ ایک شخص نے برسر مجلس اس کی ماں کو کوئی تانا دیتا تھا، اس نے اصرار کر کے آپ سے پوچھ لیا کہ میرا باپ کون ہے۔ پھر آپ نے حقیقت بیان فرمائی کہ تیرا باپ وہ نہیں ہے جس کی طرف تیری اب نسبت ہے، تیری ماں پر جو الزام ہے وہ درست ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیگر کبار صحابہ نے رسول اللہ سے معذرت کی اور آئندہ ایسے سوالوں سے احتیاط شروع کی۔ وہ سوال جن کا آپ کی دنیا سے، آپ کی زندگی سے، آپ کے دین سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، بتائیے نا کیا واسطہ ہے؟ نوجوان بیٹھے ہیں اور آج کل کے نوجوان کا ہیرو ہے ایک آدمی سوشل میڈیا پہ، کیا لینا دینا ان سوالوں کا؟ بتائیے آپ کے دین کو اس سے کیا فائدہ؟ الٹا نقصان کیا ہوتا ہے؟ یا آدمی جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے اور حضرت علی کا دشمن ہو جاتا ہے، یا حضرت علی کی محبت میں معاویہ اور دیگر صحابہ کرام کا دشمن ہو جاتا ہے۔ آپ کا لینا دینا نہیں تھا۔ ابھی میرے بچے نے، ہمارے بیٹے نے یہاں پڑھی، آخری سبق پڑھا، تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ۔ یہ امت ہے جو گزر چکی، جو انہوں نے کیا وہ ان کے ساتھ گیا، جو تم نے کیا ہے اس کا تم سے سوال ہوگا۔ اس کی فکر نہیں ہے، اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اور جس طبقے کی ہم بات کرتے ہیں، جس کا نام لے لے کر ہماری آنکھیں نم ہوتی ہیں، پھر دیکھیے جب ان کو تربیت ملی، مزہ تو تب ہے
کہ میرے چیخنے چنگھڑنے سے آج کے بعد یہ جو آپ احباب یہاں موجود ہیں، آج کے بعد آپ کا رویہ اس حوالے سے ٹھیک ہو جائے کہ ایک آیت اتری ہے، صرف ایک آیت، ام تریدون ان تسألوا رسولکم، کیا اسی طرح سے کرو گے جیسے تم سے پہلے قوم یہود کرتی تھی؟ اور ایک دفعہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ مجھ سے ایسے سوال نہ کیا کرو، اور ایک دفعہ اللہ کے رسول نے کسی اور موقع پہ فرمایا یہ سوالات تمہارے ذہن میں شیطان ڈالتا ہے، اور اگر تم اس کی پیروی میں چل پڑو گے یہ چل تمہیں لے جائے گا، من خلق خلق قضا و قضا، تمہیں آخر کار لے جائے گا، یہ کرسی سے شروع کر کے تمہیں خالق تک پہنچا دے گا، اور آخر کار تم سے پوچھے گا اللہ کو کس نے بنایا ہے؟ بچ جاؤ اس عمل سے، رک جاؤ، نہیں رکو گے تمہارے سامنے لوگوں کا دین برباد ہوا۔ اور اس کے بعد جب پیارے رسول نے یہ بات ان کو سمجھا دی ہے، پھر ان کے سوالات کیا ہوئے ہیں، میں چند سوالات حدیث کی روشنی میں چند ایک سوالات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ان کی صورتحال ہی بدل گئی۔ وہ آج ہم آ کے علماء سے، خطباء سے، اپنے اساتذہ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کاروبار کیسے چلے گا جی، کوئی وظیفہ بتا دیں، میرے گھر میں سایہ دکھائی دیتا ہے اس کا کوئی علاج بتا دیں، میری بیوی کو پتہ نہیں کون خوابوں میں دکھائی دیتا ہے۔ تم دین کی زندگی گزارو، نہ بیوی کو الٹے خواب آئیں گے، نہ تمہارا کاروبار خراب ہوگا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم ٹھیک ہو جاؤ پہلے، اور تم ٹھیک نہ ہوئے تو جتنے مرضی وظیفے کرتے چلے جاؤ، ٹھیک نہیں ہوگے، معاملہ ٹھیک سنبھلے گا نہیں۔ صحابہ دیکھیے کیسے سوالات کرتے ہیں، ڈاکٹر منشا صاحب یہاں بیٹھے ہیں، اس کے بعد یقین جانیے، اٹھائیے حدیث کی کتابوں کو، وہ پوچھتے کیا ہیں، ای الاعمال احب الی اللہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، اللہ کے نزدیک محبوب عمل کیا ہے، ای العمل افضل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اللہ کے ہاں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ کبھی آ کے کہتے ہیں دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، اللہ کے پیارے حبیب مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو میں کروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں۔ کہیں آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آسان سا عمل بتائیے جنت میں جانے کا۔ کوئی آ کے سوال کرتا ہے من احق کو بھی حسن صحابتی، مجھ پر سب سے پہلا حق کس کا ہے، کس کی خدمت زیادہ کیا کروں؟ پوچھا کبھی آپ نے؟ اتنا مجمع بیٹھا ہے، اپنے آپ سے پوچھئے، ہاتھ نہیں اٹھانے، اپنے آپ سے پوچھئے کبھی آپ نے جا کے اپنے عالم سے، اپنے خطیب سے، اپنے وائز سے، اپنے استاد سے پوچھا جنت کیسے جائیں گے، جنت جانے کا راستہ کیا ہے؟ یہ صحابہ کے سوالات ہیں۔ کبھی آپ نے جاننے کی کوشش کی کہ افضل اعمال کیا ہیں، محبوب عمل کیا ہے؟ قرآن پڑھ، ابھی قرآن کی بات ہو رہی ہے نا، قرآن ابھی ہمارا بچہ کہہ رہا تھا کہ ان کے پتہ نہیں کتابوں میں اور ہمارے سینوں میں ہے، تو میرا خیال کہانی بدل گئی، ادھر بھی اب صرف کتابوں میں ہے، اور اللہ کرے جو سینوں میں جمع کرتے ہو اس کا حق یہ ہے کہ پھر یہ تمہارے کردار میں نظر آتا ہو، یہ قرآن تم سے کیا چاہتا ہے تمہیں پتا ہو۔ اور کیسے پتا چلے گا؟ میں اگلی دعوت دیتا ہوں حافظ عامر رشید صاحب کو، اب آپ نے یاد کر لیا، اب اس کو سیکھیے، یہ چاہتا کیا ہے، آپ سے کیا چاہتا ہے، معاشرے سے کیا چاہتا ہے، اس کا ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ اس کا انسانیت کی معراج ہے، انسانیت کے لیے شفا ہے۔ قرآن پڑھتے ہوئے میں نے حدیث اپنے خطبہ میں آپ کے سامنے صحیح بخاری کی رکھی، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، کیا سوال؟ کیونکہ قرآن پڑھتے ہوئے ایک سوال پیدا ہوا، اب قرآن پڑھتے سوال تب پیدا ہوگا جب قرآن کو غور سے پڑھے گا، اور اگر رٹا رٹایا دہرانا ہے، عمل اس کے سوا ہے، یہ اجر تو ملے گا، یاد بھی کر لیا، تلاوت میں بھی کام آئے گا، نمازوں میں بھی کام آئے گا، لیکن اصل میں کام تب آئے گا جب اس پر غور و فکر شروع ہوا۔ سوال پیدا ہوا، قرآن پڑھتے پڑھتے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قرآن کی ایک آیت آ گئی ہے، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، کہ سورج اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہے اپنے ٹھکانے کی طرف۔ اب سوال ہے یہاں پہ کوئی بتائیے،
اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ کہاں جاتا سورج؟ آج کی سائنس کہتی ہے کہ یہ تو مسلسل ایک ہی جگہ پہ موجود ہے اور زمین چکر کاٹ رہی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ سفر کر رہا ہے۔ اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سوال اٹھا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ آقا بتائیے یہ کہاں جاتا ہے؟ اس کا سفر کس طرف ہے؟ اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اور پاک پیغمبر علیہ السلام نے آسان سا مختصر سا جواب دیا، فرمایا مستقرھا تحت العرش، یہ عرش کے نیچے جاتا ہے۔ اس کا ٹھکانہ بولیے، عرش ہے، یہ عرش کے نیچے جاتا ہے، مستقرھا تحت العرش۔ اور دوسری حدیث مزید وضاحت کر دیتی ہیں کہ یہ روز جب غروب ہوتا ہے تو گویا اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، پھر سے طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے۔ رب اس کے سجدے کو قبول کرنے کے بعد پھر سے مشرق سے طلوع ہونے کی اجازت دیتا ہے۔ جس روز اس کا سجدہ قبول نہ کیا گیا، اس سے کہا جائے گا آج واپس اپنے اسی رستے پر پلٹ جا، آج مغرب سے طلوع ہو جا، کیونکہ اب تیرے سجدے کی اجازت نہیں رہی ہے۔ وہ دن دنیا کا آخری دن ہوگا۔ اب یہ قرآن ہے، کرو اس پہ تحقیق۔ مولوی کو تانا دینے والوں ذرا تحقیق کرو، چاند پہ اپنے مشن کو بھیجنے والوں ذرا کرو تحقیق۔ دنیا کہیں نہیں جا رہی، یہ سورج کہیں جاتا ہے، اس کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ محمد کے فرمان سے ڈھونڈو اس کو۔ اب ایسا تب ہوگا جب آپ یہ مزاج اختیار کریں گے کہ آپ کی ضرورت کیا ہے، آپ کو کون سا سوال کرنا چاہیے تھا۔ اللہ نے یہ دنیا چاند پہ جانے کی ضرورت نہ تھی، اگر وہ قابل رہائش ہوتا تو اللہ تمہیں وہیں آباد کرتا۔ یہ وسائل خرچ کرنے کی ضرورت نہ تھی، تمہیں دنیا دی ہے، زمین دی ہے، تمہارا وجود اس دنیا میں رہنے والا ہے، بس اس سے آگے کہیں جاؤ گے اس کے لیے تمہارا یہ وجود تمہارا ساتھ نہیں دے گا۔ اللہ نے یہ بات محمد رسول اللہ کے ذریعے تمہیں سمجھائی ہے، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ تم اربوں روپیہ کافروں کے پیچھے پیچھے تم بھی ضائع کر رہے ہو کہ کوئی اور دنیا ڈھونڈے، کیا کرو گے؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے تم سیٹلائٹ سسٹم ہے، نظام ہے، اوپر کی دنیا کو جیسے اس دجالی سسٹم نے قابو کیا ہوا ہے، اس کے خلاف اعلان جہاد کرتے ہوئے دنیا کے اوپر سے جو اس طرح کے نظام ہائی جہاد کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے وسائل خرچ کرتے، یہ ٹھیک تھا۔ اپنی بند عقل کو کھولو۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک جملہ ان کے سامنے، ہمارے سامنے بھی آتا ہے قرآن، ہم بھی پڑھتے ہیں، جملہ پڑھا ہے من یعمل سوءا یجز بہ۔ آدمی جو بھی غلطی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس کا بدلہ چکانا پڑے گا، سزا ملے گی۔ اب سیدنا ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنتی ابو بکر، رفیق سفر ہیں رسول اللہ کے، رفیق دنیا، رفیق اخرى، لیکن تڑپ گئے، پریشان ہو گئے، اور روتے ہوئے نبی پاک کے پاس آئے، یا رسول اللہ قرآن یہ کہہ رہا ہے من یعمل سوءا یجز بہ، آدمی جو بھی خطا کرے گا اس کا بدلہ چکانا پڑے گا، سزا ملے گی۔ اینا من لا یظلم نفسہ، کون ہے ہم میں سے جو اپنی جان پر کوئی نہ کوئی غلطی کوتاہی سے ظلم نہیں کرتا ہے؟ کیا ہم بچ نہیں پائیں گے؟ اللہ کے رسول اسلام نے اپنے دوست کو دیکھا کہ وہ قرآن مجید کی ایک آیت سے پریشان ہو گئے ہیں، سوال کر رہے ہیں، آپ نے ان سے 3 سوال جواباً کر لیے۔ آپ نے پوچھا اے ابو بکر الست تمرض الست تحزن الست تصیبک، کبھی غم آیا ہے، کبھی مصیبت آئی ہے، کوئی پریشانی بیماری آئی ہے؟ جی ہاں، بیماری بھی آتی ہے، غم بھی آتا ہے، مصیبت بھی آتی، کیا کرتے ہو؟ عرض کی اللہ کے رسول صبر کرتا ہوں۔ فرمایا پر جب تم صبر کر لیتے ہو نا ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، تو وہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ انسان سے
غلطی سے سہون ہو جاتے ہیں معمول کے مطابق، اللہ کبھی بیماری سے اس کو معاف کرتا ہے، کبھی مصیبت سے معاف کرتا ہے، کبھی غم سے معاف کرتا ہے۔ پوچھا تو پتہ چلا نا، صحابہ کے سوال، اپنی زندگی بدلیے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کہیے ذرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلند آواز سے کہیے، ابھی 15 منٹ ہیں آپ کے کھانے میں۔ معاذ رضی اللہ، جانتے ہیں معاذ کون ہے؟ معاذ وہ صحابی ہیں، یقین جانیے نبی پاک کو ان سے عجیب ہی محبت ہے۔ اللہ کے رسول کبھی کہتے ہیں اے معاذ، معاذ لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، پھر تھوڑی دیر گزرتی، اے معاذ لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اے معاذ، اللہ اکبر، اے معاذ میں تمہیں کچھ بات نہ بتاؤں؟ نبی پاک کی کیا عجیب محبت ہے۔ کبھی معاذ کو سفر پہ روانہ کر رہے ہیں، خود زمین پہ چل رہے ہیں، اس کو سواری پہ بٹھایا ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول میں نیچے اترتا ہوں، نہیں نہیں تم ایسے ہی رہو۔ کہیں معاذ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اے معاذ میں تمہیں ایک بات نہ بتاؤں؟ مختلف احادیث ہیں۔ اور ایک موقع تو ایسا بھی عظیم آیا ہے معاذ کی زندگی میں، جب اللہ کے نبی نے معاذ کا ہاتھ تھاما ہوا اور فرمایا معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ جس نبی اور رسول سے ساری کائنات کے تمام ایمان والوں کو تب ایمان کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے جب تک وہ نبی پاک سے غیر مشروط محبت نہ کریں، وہ نبی معاذ سے کہہ رہے ہیں معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ وہ معاذ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس تھا کہ ایک آدمی آیا اور آ کے کہنے لگا اللہ کے رسول دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، ایسا کوئی عمل بیان کیجئے جس کو میں کروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں۔ توجہ ہے آپ کی؟ ایسا کوئی عمل بتائیے۔ اللہ اکبر۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تشرک باللہ شیئا۔ جنت جانا ہے نا؟ کیوں بھائی؟ ہاتھ اٹھائے ہیں جنہوں نے جانا ہے، سارے جانے والے ہیں انشاءاللہ۔ لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا کسی کو، کسی طریقے بہانے سے، تعویذ گنڈے سے۔ کیوں بھائی؟ اب یہ کام اہل حدیثوں میں بھی شروع ہو گیا نا، ہے؟ اور کہتے ہیں لٹکا نہیں رہے، وہ اللہ کا تمیمہ آیا ہے، لٹکا نہیں رہے، باندھ لے، باندھتے بھی نہیں، جیب میں والٹ میں ڈال لیتے ہیں تعویذ۔ اللہ اکبر۔ لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی طرح کا شرک نہ کرنا۔ پھر مزید فرمایا وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اگر تیرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں، اگر تجھے زندہ جلا بھی دیا جائے تب بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، یہ ہے جنت جانے کا راستہ۔ دوسری بات ارشاد فرمائی، اور یہ نوجوانوں کے لیے توجہ فرمائیے گا، وہ نوجوان جو کامیاب ہو جاتے ہیں مالی طور پر، اطیع والدیک، یہ اسی سوال کے جواب دوسرا حصہ، اطیع والدیک، اپنے والدین کی اطاعت کرنا۔ کہاں تک؟ جب تک وہ تمہاری بات مانتے رہیں، یا جب تک وہ تم پر خرچ کرتے رہیں، نہیں۔ وَإِنْ أَخْرَجَاكَ مِن مَالِكَ، اگر وہ تجھے تیرے مال سے بے دخل کر دیں، پھر پتہ چلتا ہے والدین کی محبت و اطاعت کا۔ وَإِنْ أَخْرَجَاكَ مِن مَالِكَ وَإِنْ أَخْرَجَاكَ مِن كُلِّ شَيْءٍ هُوَ لَكَ، گھر تیرا تھا تو نے بنایا، دکان تیری تھی، مکان تو نے بنایا، ابا جی آئے، اماں جی آئیں، بیٹے چل چھوٹے بھائی کو دے دے، تو کمانے والا ہے، تیرا تو سلسلہ ٹھیک ہے، اس کے پاس نہیں ہے تو اس کو دے دے، تو باہر نکل جا۔ اب پتہ چلے گا خوشی خوشی نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا۔ اب کہے گا میں تو تمہارے ساتھ، جب یہ بہت چھوٹے تھے میں تمہارے ساتھ دکان پہ تھا، ان کو میرے برابر کیسے کر دیا؟ باپ 1000 منتیں کرے کہ نہیں ان کو بھی برابر کر دو، نہیں مانتا، پھر گز پر لمبی زبان سے باپ کے شکوے کرتا ہے۔
اطیع والدیک، والدین کی اطاعت کرنا، والدین کی اطاعت صرف ایک جگہ پہ جا کے ساقط ہوگی، جب وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں گے کسی کو، پھر بات نہیں مانی جائے گی۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا کے تمام معاملات میں ہمیشہ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آیا جائے گا۔ تیسری بات میرے نبی نے فرمائی، فرمایا وَلَا تَتْرُكِ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا، اور جان بوجھ کے نماز نہ چھوڑنا۔ جنت جانا چاہتے ہو، جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا، اس لیے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد بریعت منہ ذمۃ اللہ، جو آدمی جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے اللہ اپنا ذمہ اس سے اٹھا لیتا ہے۔ یہ ہے جنت جانے کا راستہ۔ اور کبھی آپ کے دل میں یہ بھی سوال پیدا ہوا ہو، وقت کم ہے اور میں آخری سوال پہ آ جاتا ہوں، تفصیل طلب نہیں ہے، میں ہاتھ نہیں اٹھواتا، اپنے آپ سے پوچھئے کہ کبھی آپ نے رات کی کسی تنہائی میں ہڑبڑا کے آپ اٹھ بیٹھے ہوں، پریشان ہو کے آپ کو اچانک جیسے دکان کا خیال آتا ہے، جیسے اپنے نقصان کا خیال آتا ہے، کیسے ایک دم آپ پریشان ہو جاتے ہیں، ذہن میں آ جائے نا کہ دکان کو تالا نہیں لگایا ہوا شاید، تو جب تک تسلی نہیں کرتا نیند نہیں آتی۔ کبھی جاگے ہیں رات کو، کبھی دن کو، پریشان ہوئے ہوں کہ یار اللہ کے نبی علیہ السلام کی اگر سفارش نہ مل سکی تو میرے اعمال کس درجے کے ہیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں؟ کیوں بھائی؟ پوچھئے اپنے آپ سے۔ اور آج یہاں سے جانے کے بعد کم سے کم اس سوال کو ضرور یاد رکھ لینا کہ اپنے آپ سے سوال کیجئے گا، کیا میرے پاس کوئی ایک عمل بھی ایسا ہے جس کو میں تنہائی میں یاد کروں کہ یہ ایک عمل میں نے اللہ کی رضا کی خاطر کیا ہے، اس پر میں نے لوگوں کی داد و تحسین واہ واہ نہیں سمیٹی، اس پر میں نے لوگوں سے نعرے نہیں لگوا لیے، یہ لوگوں کے سامنے نہیں ہے، صرف اللہ جانتا ہے، اور اس عمل پر یقیناً اللہ کے نبی میری سفارش کر دیں گے۔ اور اگر کوئی ایک عمل بھی نہیں تو پھر اپنے بارے فکر مند ہو جائیے، فکر مند ہو جائیے۔ صحابہ تو پوچھ رہے ہیں نا، صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون خوش نصیب ہیں جو آپ کی سفارش کا حق پائیں گے؟ من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، وہ کون خوش نصیب ہیں؟ اور نبی پاک وضاحت کر چکے، جواب دے چکے، اسعد الناس بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، جنہوں نے اخلاص دل سے، سچے دل سے توحید کی گواہی دی ہوگی، گواہی دی ہوگی، پہرا دیا ہوگا، اللہ کی توحید کی آزمائشوں میں پورے اترے ہوں گے، مصیبت آئے تو واویلا نہ کیا ہو، تنگی آئے تو شکوہ نہ کیا ہو، اللہ کی رضا پر ہمیشہ راضی رہنے والے۔ توحید صرف زبان سے ہے کہ زبان سے آپ لا الہ الا اللہ کے ورد کرتے رہو، توحید آپ کے ایک ایک عمل کو ہر روز آزماتی ہے۔ مجھے بتائیے نا، جب ابھی یہاں سے باہر نکل کے مؤذن کہہ رہا ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ آزمائش ہے توحید کی، ہے یا نہیں ہے؟ یہ توحید کی آزمائش ہے۔ اللہ بڑا دکان سے، کاروبار سے، تمہاری مصروفیات مشغولیات سے، اب کون کون اس پہرے داری پہ پورا اترتا ہے، کون اس آواز پہ لبیک کہتا ہے، یہ ایک زاویہ ہے سمجھنے کا۔ اللہ اکبر۔ تو میں جو سوال سنانے لگا تھا کہ ہمیں تو پرواہ نہیں، یا ہم کبھی جاگے نہیں، ہم کبھی پریشان نہیں ہوئے، کبھی بے ساختہ ہم روئے نہیں اس بات پر کہ ہمارے پلے کیا ہے، اور ہم پھر بھی یہ سوچنے کو تیار نہیں کہ ہم اتنا بڑا حق کیسے حاصل کر لیں گے، اور اگر وہ حق نہ ملے تو میرے اعمال کس درجے کے ہیں۔ وہاں تو نبیوں کی بات سنتا ہوں، وہ ڈر رہے ہیں، ان پر فضائل اکبر طاری ہے، بے ہوشیاں طاری ہیں، میں کون ہوں، میرے لیے کیا دلیل اتری ہے۔ حضرت انس
انس بن مالک، کہیے ذرا ادھر سے تو آواز آ رہی ہے، ادھر سے بھی آ جائے، رضی اللہ تعالی۔ انس کون ہے؟ نبی پاک کے صحابی ہیں، صحابی ہونے کی وجہ سے انشاءاللہ جنتی ہیں۔ انس کون ہے؟ 10 سال نبی کی خدمت کرنے والے خادم ہیں، 10 سال رسول اللہ کے ساتھ۔ تو ایک لمحہ ایمان کا مل جائے نا، تو امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں صحابی کا صرف ایک عمل حالت ایمان میں رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ لینا، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کے بعد تابعین کے کل اعمال ملا کر بھی صحابی کے اس عمل کے برابر نہیں ہوتے ہیں، اتنا بڑا عمل ہے۔ اور جس نے 10 سال رسول اللہ کی خدمت کی ہو، اور جس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے نبی نے برکت کی دعائیں کی ہوں، اور جس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لے کے کئی دفعہ کہا ہو تمہیں کسی اور کام بھیجا تھا، تم یہاں کھڑے ہو گئے، محبت کے انداز تو دیکھیے، چہرے پہ ہاتھ رکھ کے نبی پاک کہہ رہے ہیں انس تمہیں کسی کام بھیجا تھا، تم یہاں کھیل دیکھ رہے ہو، کیا محبت ہے۔ جس کو 10 سال کی خدمت پر کبھی ڈانٹا نہ ہو، اور نبی پاک فرماتے ہیں میری ایک حدیث سن کر، ابھی قرآن یاد کیا نا ہمارے بھائیوں نے، ایک حدیث سن کر یاد کر کے سینے میں جگہ دینے والا اور اپنی زبان سے اس کا ابلاغ کرنے والا، دوسروں تک پہنچانے والا، اس کے لیے رسول اللہ نے دعا فرمائی نضر اللہ، اللہ اس کے چہرے کو شاداب کر دے، گویا جہنم سے دور کر دے، سرسبز کر دے۔ ایک حدیث۔ اور انس کتنی روایات ہے ڈاکٹر صاحب؟ غالباً اگر میں غلطی پر نہیں تو 2200 روایات ہیں، 2200۔ اکیلے انس نے 2200 باتوں کو، نبی پاک کی صحیح ترین باتوں کو سینے میں جگہ دی ہے، زبان سے لوگوں کو سنا کر گئے ہیں۔ جس نے 2200 باتیں رسول اللہ کی سنا دی، اس کا تو مقام اور مرتبہ کیا ہی کہنا۔ جو رسول اللہ کے ساتھ جہاد میں شریک، رسول اللہ کے ساتھ حج میں شریک، رسول اللہ کے ساتھ نمازوں میں شریک۔ صدقے واری جانے والوں ذرا کان کھولو، رسول اللہ کی حرمت کے نعرے لگانے والوں ذرا توجہ کرو، اتنا محترم صحابی ہے، لیکن اس کا سوال کیا؟ یہ ساری تمہید میں نے تمہاری توجہ حاصل کرنے کے لیے کی ہے، تاکہ تمہیں سمجھ آئے کہ میں کیا کہنے والا ہوں۔ سوال کیا ہے؟ وہ صحابی جس کے بارے میں ہم وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا حصہ ہے، حزب اللہ کا حصہ ہے، فائزون کا حصہ ہے، راشدون کا حصہ ہے، فضلا من اللہ و نعمہ کا حصہ ہے، وہ صحابی نبی پاک سے سوال کرتا ہے اللہ کے رسول کیا آپ میری سفارش کریں گے؟ کیا آپ میری سفارش کریں گے؟ فرمایا ہاں میں تمہاری سفارش کروں گا۔ اب کافی تھا، لیکن صحابہ پر اللہ اپنی کروڑوں اربوں کھربوں رحمتوں کو نازل فرمائے، جنہوں نے دین کی پرتوں کو کھول کھول کر رسول سے جانا ہے۔ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول پھر میں آپ کو تلاش کہاں کروں؟ سفارش کروانی ہے تو میں کہاں ملوں آپ سے؟ طویل حدیث ہے، میں صرف اس کو اختصار سے ختم کر دیتا، پھر کبھی انشاءاللہ ملاقات ہوئی تو اس کی تفصیل عرض کریں گے۔ فرمایا اول ما تطلبنی عند الصراط، اے انس سب سے پہلے میں پل صراط پہ ہوں گا، پل صراط پہ۔ ضرورت پڑنی ہے نا سفارش کی، کیوں بھائی پڑھنی ہے نا ضرورت۔ یہاں نادرہ آفس جانا ہو تو سفارشی پہلے ڈھونڈتے ہو، تھانے کچہری جانا ہو تو سفارشی پہلے ڈھونڈتے ہو۔ اور پل صراط کبھی تصور کیا اس کا کہ وہاں حالات کیا ہونے والے ہیں؟ نبی کریم اسلام فرماتے ہیں لوگ گزرے، طویل حدیث ہے، لوگ گزریں گے، کوئی بجلی کی طرح، کوئی تیز بھاگنے والے کی طرح، کوئی گھڑ سوار کی طرح، کوئی تیز چلنے والے کی طرح، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو چل رہے ہوں گے گر رہے ہوں گے،
سنبھل رہے ہوں گے، گر رہے ہوں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کا ہاتھ پل پہ ہوگا اور پورا جسم نیچے لٹک رہا ہوگا، جن کا پاؤں اوپر لٹکا ہے اور پورا جسم نیچے لٹکا ہوا ہے۔ یہ وہ موقع اور وقت ہوگا کہ اس پار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہوں گے، رب سلم رب سلم، اللہ اس کو سلامتی دے دے، سلامتی دے دے، لیکن یہ اس کے لیے ہوگا جو غدار نہیں ہوگا۔ گناہگار ہونا اور بات ہے، غدار نہیں ہوگا۔ تو فرمایا اول ما تطلبنی عند الصراط، مجھے سب سے پہلے صراط پہ تلاش کرنا۔ کافی تھا، لیکن انس کی احتیاطیں دیکھیے، یا رسول اللہ یہاں نہ ملے تو پھر کہاں جاؤں؟ فرمایا ثم تطلبنی عند المیزان، پھر میزان پہ آنا، جہاں اعمال گنے جائیں گے، تولے بھی جائیں گے، وہاں آ جانا۔ تفصیل ہے، آگے بڑھیے۔ پھر کہتے ہیں اللہ کے رسول یہاں بھی بڑا ازدحام ہوگا، بڑے لوگ ہوں گے، جانے آپ تک رسائی ہوتی نہیں ہوتی، کوئی اور جگہ بتائیے جہاں آپ کو ڈھونڈنا اور آسان ہو جائے۔ اللہ کے پاک حبیب فرماتے ہیں ثم تطلبنی عند الحوض، اے میرے انس پھر حوض پہ آ جانا، حوض پہ میری ہر امتی سے ملاقات ہونے والی ہے۔ مجھے بتائیے جب میری اور آپ کی نبی پاک سے ملاقات، حوض تک پہنچنے کے لیے بھی سفارشیں چاہیے، حوض تک پہنچنے کے لیے اعمال چاہیے، حوض تک جانے کے لیے عمل چاہیے۔ اگر وہاں چلے جائیں اور آپ کے سامنے کھڑے ہو کر بھی وہاں سے بھی کچھ لوگ واپس لوٹا دیے جائیں گے، اندازہ کیجئے اگر وہاں تک عمل اخلاص کے ساتھ اور سچی نیتوں کے ساتھ اور سنت کے طریقوں کے ساتھ پہنچا ہو، اور اللہ کے نبی پوچھ لیں تمہاری سفارش کیوں کروں، کوئی ایک عمل لے کے آئے ہو جس پر سفارش کی جا سکتی ہے، اس پر اپنے آپ سے سوال کیجئے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔